حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا. ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں, عقیدت مند ہوں, رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے, میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا, میری خانقاہ میں آتا تھا, میری محفل میں بیٹھتا تھا, حلقہ ذکر میں رہتا تھا. تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا, کبھی کبھی. غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا, کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا, اسے صحیح. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے. اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے. تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا, وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب. وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا, دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, عبد القادر کے پاس جاتے رہنا, جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے, وہاں جاتے رہنا. تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا, مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک, تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے, عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام, یہاں تو موجیں لگی ہیں, تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی, ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے, فقہ کا. ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن, چونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد, ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے, وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں, مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں, فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے, ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے, کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں, کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے, کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف لی ہوئی ہیں, مکانوں میں رہتے ہو, اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو, خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں, اب کوئی دوست ٹائم لینے آتے تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو. کہا ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے, انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو, سارا سال برکتیں نازل ہوں گی.
محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں، اس سے باہر ہے. بڑا ہو گیا یہ کام. ناک بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں مور لئی لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھردا ہے؟ کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں؟ محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنو نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. او بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا. نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے. یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر انہوں نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جائے تو ذرا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے. اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. تو ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ. میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں. میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا.
لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو؟ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہیں میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے.